بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ جو ہم سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دعوت تبلیغ کے لیے خون پسینہ آنسو بہا رہے تھے، حضرت حاجی یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ ومتعنا اللہ بفیوضہ المبارکہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسجد اس کی سنگ بنیاد رکھی اور ماشاءاللہ اس مسجد کو ماشاءاللہ خوب اچھے انداز سے ماشاءاللہ ایک دفعہ بنائی، چھوٹی بنی، پھر اس کے بعد اس کو توسیع اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ جیسے نیک دوستوں کے تعاون سے یہ بہترین عالیشان مسجد بن چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماشاءاللہ یہاں پر بہت بڑی آبادی ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے یہاں خوب ذوق شوق سے آ رہے ہیں. ہمارے مولانا مسعود صاحب دعوت برکاتہ العالیہ بہت اچھے انداز سے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرما رہے ہیں، اور اس مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے اس کا نام بھی ہمارے ادارے کی طرح جامع دعوت اللہ انہوں نے رکھا ہے. ہماری دل سے دعا ہے جیسے انہوں نے دعوت اللہ نام رکھا، اللہ اس مدرسے کے ہر پڑھنے پڑھانے والے ہر بچے استاذ کو دعوت اللہ کے عظیم الشان مقصد کے لیے قبول فرمائے اور یہاں سے ہدایت کے چشمے ساری دنیا میں جاری فرمائے. اس مسجد کی ماشاءاللہ تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدرسہ بنایا ہے. اس مدرسے کی ماشاءاللہ بنیادیں بھی ہو گئی، بلکہ دیواریں بھی کھڑی ہو گئی. اوپر لنٹر ڈالنے ہیں اور اوپر 2-3 منزلہ بنانے ہیں تاکہ اس کے بعد وہاں مدرسے میں باقاعدہ دینی اور عصری تعلیم و تربیت کا بہترین نظم بن سکے. اس سلسلے میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بھرپور ہمت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اس مسجد میں یعنی بھرپور تعاون فرمائیں. حدیث پاک بتا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنا، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ پھر جنت میں محل بناتا ہے. اور یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ بھی وہ بھی ایک قسم کا اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پر دینی تعلیم دی جائے گی. بہترین دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم ہوگا. میں حاجی صاحب سے، حاجی یوسف صاحب سے درخواست کروں گا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، مولانا بھی کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کی کیا کیا ضروریات، کیا کیا تقاضے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حضرت کا اپنے ادارے کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے محلے کی جانب سے بھی کہ حضرت نے اپنی عدیم الفرصتی میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سفری مشکلات کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا اور اتنے دور سے بہت ایک لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے پاس یہ مسجد تقریباً 10 مرلے سے زیادہ کے اندر قائم ہے اور اس کا کنال کنال سے تھوڑا کم ہے، کنال سے کم جی. تو اس کا ایک حصہ تو تعمیر ہو چکا ہے، پہلی منزل. اب دوسری منزل اوپر اس کے لیے بھی ضرورت ہے، ایک لینٹر اوپر ڈالنا ہے اور اس کے مینار پہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. ساتھ ہی یہ نیچے جامع دعوت اللہ کے نام سے موسوم ایک ادارہ بھی اس کی بنیاد پڑ چکی ہے اور مقامی لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ پایہ تکمیل کے قریب پہنچنے کو ہے. اب اس کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے وہ سیمنٹ، سریا اور اسی طرح اوپر جتنی چیزیں اس کی ریت ہے، بجری ہے اور اس کے ساتھ شٹرنگ ہے، جو بھی اور چیز جتنی دوسری چیزیں مزدوروں کی مزدوری ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کے ہمیں اپنے ادارے کے اندر معلمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی تاکہ ہم جو معلم رکھیں جو خوش دلی سے کام کر سکے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ جتنے حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
یہ بات بس الحمدللہ اس کے ساتھ ایک یہاں محلے والوں سب کو پانی کی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہاں ایک ٹیوب ویل کا بھی انتظام ہو جائے، بچوں کو بھی وہ پانی ملے گا اور پوری بستی والوں کو ملے گا، علاقے والوں کو ملے گا۔ تو کنویں تو ہیں یہاں، میں کسی وقت کوئی جواب دے دیتے ہیں یا وہ موٹریں کام نہیں کرتی تو بڑی پریشانی کا ایک باعث اٹھانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یہاں ایک ٹیوب ویل کا انتظام ہو جائے کہ سارے علاقے کو پانی مطلب ملے، اور مطلب آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے جو آپ دعا میں جو مخیر حضرات جو تعاون کریں گے ان کے لیے، ان کے والدین، ان کے مرحومین کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ جو محیر حضرات یہاں اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو جنہوں نے کیا ہے وہ بھی، اور جو ابھی باقی کرنے والے ہیں، اللہ سب کو مطلب یعنی ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ان کے جو لاغین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو قبر میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم مطلب یہی ایک تمنا ہے کہ بھائی مطلب یہاں دین کا کام مطلب چلتا ہے۔ جب میں جوان تھا تو اللہ کے راستے میں گھومتا تھا پہلے، اب تو میں صرف بیٹھ گیا ہوں تو میں بولا چلو مطلب مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے، یہ ہماری ایک دلی خواہش ہے سب کی جا رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے جگہ دی اللہ ان کو بھی جزا خیر دے، اور جن لوگوں نے مال لگایا اللہ ان کو بھی دے، اور جو بھی لگا رہے ہیں اللہ ان کو بھی دے۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات۔ ہم حضرت صاحب کی عمر 85 سال تقریباً ہے، تو حضرت کو یہ تڑپ ہے، یہ چاہت ہے، یہ لالچ ہے کہ ہم تو جانے والے ہیں لیکن ہمارے بعد یہ مسجد بنی رہے گی، لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، یہاں تبلیغی گشت ہوں گے، یہاں تبلیغی مشورے ہوں گے، یہاں سے پوری دنیا سے جماعتیں آئیں گی، یہاں سے پوری دنیا کی جماعتیں جائیں گی، پوری دنیا کے تبلیغی تقاضے انشاءاللہ یہاں سے پورے ہوں گے، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے والد آپ کے دیکھ کر میرے والد رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، ہم نے جو مسجد بنوائی تھی ایک بڑی زبردست، ہمارے والد رحمۃ اللہ اس مسجد میں آخری دن وہاں بیٹھے ہوئے یعنی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے فکر کرتے کرتے کہ بھئی اب جو ہے نا سیمنٹ سستا ہے، میرے چھوٹے بھائی سے کہا سیمنٹ لے لو، اور جو ہے یہ یعنی یہ فکر کرتے کرتے جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس گئے، چہرے پہ واضح مسکراہٹ تھی، ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے میں رشک زیادہ تھا۔ آخری وقت میں، آخری دنوں میں جو انہوں نے خیر کے کام کیے وہ انشاءاللہ ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ ہوں گے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ بھی اس میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دل کھول کر اس میں تعاون فرمائیں، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك.